عبادات میں سب سے مقدم عبادت، سب سے مقدم حکم نماز ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا۔ پہلے سپارے سے آپ قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو آپ کو پہلے سپارے میں احکامات میں سے سب سے پہلا حکم جو نظر آتا ہے وہ نماز کا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن کی حقانیت بیان ہوئی اور اس کے بعد ایمان کا تذکرہ ہوا، اور پھر جب احکامات کی باری آئی تو اللہ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی ابتدا ہی اللہ نے نماز سے کی۔ احکامات اور بہت سارے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن مقدم اللہ نے نماز کو رکھا، اور احکامات کی فرضیت میں سب سے مقدم جو حکم ہے وہ نماز ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر کو کلمہ پڑھاتے، دائرہ اسلام میں داخل فرماتے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے تھے۔ سب سے پہلا عمل نماز اللہ کے نبی اسے سکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے نماز کے اتنے تاکیدی حکم دیے کہ ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احکامات میں سے نماز کا حکم ملتا ہے۔ تو گویا پہلا حکم قرآن میں بھی نماز کا، پہلا حکم اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا، اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا دین سکھا چکے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب سارا دین سکھا چکے، سارا دین بتا چکے، سارا دین پڑھا چکے، اور وقت نزا ہے، دنیا سے رحلت کا وقت ہے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت سے تپ رہے ہیں، غنودگی آتی ہے، غنودگی ہٹتی ہے، آواز لگاتے ہیں مجھے نماز کے لیے لے جا۔ وضو کرایا جاتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جب غنودگی ہٹتی ہے حضور فرماتے ہیں نماز کے لیے لے جاؤ۔ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی نماز نہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے اس بخار کی شدت میں 2 صحابہ کے کاندھوں پر سہارا لے کر میرے نبی نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ حالت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پاؤں زمین پہ پورا رکھ نہیں پاتے، بلکہ پاؤں گھسٹتے ہوئے جاتے ہیں، اتنا اہتمام۔ اور پھر اس کے بعد دین کی تکمیل کا حکم ہو چکا، سارے احکام اللہ کے نبی اپنے بندوں کو بتا چکے۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے، مسواک آپ نرم کر کے حضور کو دے رہے ہیں، حضور مسواک چبا رہے ہیں، اور اس موقع پر بھی حضور علیہ السلام کا رحلت کے وقت سب سے آخری جو کلام تھا، سب سے جو آخری وصیت تھی، وہ کلمات جو حضور کی زبان سے نکل رہے تھے وہ تھے الصلاۃ 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 او ما ملکت ایمانکم، نماز کا حکم۔ حضور کے آخری الفاظ، آخری وصیت، آخری عمل نماز کا ہے۔ اور پھر جب ہر بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، پہلا سوال جو اللہ کریں گے، حساب جب شروع ہوگا تو سب سے پہلا محاسبہ کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اگر یہ پوری نکل آئی آگے کی منازل آسان ہے، اور اگر یہی ناقص نکلی تو آگے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ مرنے کے بعد بھی سب سے پہلے کس کا سوال؟ نماز کا سوال۔ قرآن کی ابتدا نماز سے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے سکھائی جاتی ہے نماز، حضور کا آخری عمل نماز، حضور کا آخری قول نماز، اور بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے سب سے پہلا سوال بھی نماز۔ اور پھر جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، سب کے سب لوگ اٹھیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر پر جام کوثر لے کر آپ تشریف فرما ہوں گے، اور اس وقت بھی جام کوثر ان لوگوں کو ملے گا، حدیث کے اندر آتا ہے وہ لوگ جو دنیا میں نماز قائم کرتے تھے، ان کے اعضائے وضو، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے بازو، ان کے پاؤں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور علامت یہی ہوگی کہ یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں، آئیں گے اور حضور جام کوثر دیں گے، یہ پئیں گے اور جائیں گے۔ تو اتنا اہتمامی اور تاکیدی حکم اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صرف بتایا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ مرض الوفات کی حالت میں نے بیان کی، اور اس کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو مصلی پہ کھڑے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، روایت فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ یوں ابلتا تھا کغلی القدر، قدر کہتے ہیں ہانڈی کو، اور غل کہتے ہیں ابلنے کو، جس طرح ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے اس طرح حضور کے سینہ اقدس سے آواز آتی تھی۔ فرماتی ہیں بس اوقات نماز میں کھڑے ہو جاتے، پوری رات نماز میں گزر جاتی، حتیٰ کہ کھڑے ہو کر آپ کے پاؤں ورم آلود ہو جاتے، پاؤں سوج جاتے، پاؤں پھٹ جاتے۔ عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول، کہ آپ بخشے نہیں ہیں، آپ کو تو اللہ نے معافی کا اعلان فرما دیا، جنت تو بنی آپ کے لیے ہے، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک رات بستر پر حضور کو نہیں پایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، رات کو دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، حجرے میں دیکھا، باہر نکل کر دیکھا، حضور نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ آپ کی تلاش میں تتبع میں نکل جاتی ہیں، حجرہ رسول کے سامنے ایک باغ ہے، باغ میں داخل ہوتی ہیں، حضور باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نماز پڑھ رہے ہیں رات کے وقت باغ میں، اور فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے۔ نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ اور ایک موقع پہ میرے نبی نے فرمایا ما بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کفر کے درمیان
اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا، یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے، میں محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، میرے نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے دین کے ستون کو قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اس کا دین ہی کوئی نہیں جس کی نماز نہیں ہے۔ بے شمار احادیث جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق ہے، اور اللہ کے قرآن میں 700 مقامات پر نماز کا حکم ہے۔ تو احکامات میں سب سے اہمیت و افضلیت والا حکم نماز ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ سے کلام ہے، اللہ سے ہم کلام، اللہ سے بندہ نماز میں باتیں کرتا ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی، 7 آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ پر پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ امت محمدیہ کو رب نے یہ اعزاز دیا کہ وہ معراج جو میرے نبی نے عرش معلیٰ پر جا کر سدرۃ المنتہا سے اوپر جا کر کی، اللہ نے نبی کے امتیوں کے لیے دن میں 5 وقت وہ معراج ہے۔ وہ معراج دن میں 5 دفعہ ہے۔ دن میں 5 دفعہ جب آپ نماز میں آتے ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بندہ جب نماز کے اندر آ کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے، اور جب سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے اللہ اس کے ہر جملے کا جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر جملے پر رب جواب دے رہا ہے ہر بندے کو۔ یہ اللہ سے کلام ہے، یہ مومن کی معراج ہے۔ اللہ سے ہم کلام بندہ ہوتا ہے اس نماز میں۔ سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ وبحمدک، اللہ تیری ذات خوبیوں والی ہے۔ وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے۔ تعالی جدک، تیری شان بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، جو محبوب ہو تو محبوب سے کلام بھی محبوب ہوتا ہے۔ آپ کا پسندیدہ شخص ہے، پسندیدہ دوست ہے، تو آپ اس سے جتنا کلام کریں گے، جتنی گفتگو کریں گے، اس گفتگو میں آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ کی طلب ہوگی میں اس سے بات کروں، میں اس سے گفتگو کروں، کیونکہ وہ محبوب ہے، وہ پسند ہے۔ اور اللہ سے کلام کرتے ہوئے ہمیں وقت نہ ملے، اللہ سے جب کلام ہو رہا ہو ہمیں موقع نہ ملے، ہم غفلت کے اندر، تو گویا یہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت میں کمی ہے۔ اگر اللہ سے محبت اس طرح ہو جس طرح ہونے کا حق ہے، تو اپنے محبوب سے کلام کرنا، اپنے محبوب سے باتیں کرنا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے پسند نہ ہو۔ ہماری محبت کم ہے، زبانی کلامی ہے، ورنہ نماز میں تو اللہ سے ملاقات ہے، بندہ اللہ سے ملاقات کر کے آتا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھے ضمانت دے دے 5 نمازوں کی کہ وہ وقت پر ادا کرے گا، با جماعت ادا کرے گا، وقت پر ادا کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو نمازوں کی حفاظت کرے، میں اللہ کا پیغمبر اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے؟ دنیا کو کوئی عام سا شخص کسی شخص کو دلاسا دے دے، پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا کام کروں، وہ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، ہاں جی میرے ساتھ فلاں ناظم صاحب ہے، میرے ساتھ فلاں وزیر صاحب ہے، میری بات ایسی کے ساتھ ہے، میں ڈی سی کو جانتا ہوں، وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں تم اگر 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو تمہیں جنت کی ضمانت میں محمد دے گا، تمہیں پھر کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، میں محمد جنت کی ضمانت دیتا۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، یہ اہم ترین عمل نماز کا ہمارے ہاں اس سے کتنی غفلت پائی جاتی ہے، ہم سب کو اندازہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ نماز جیسا اہم امر، اہم حکم، اور ہمارے معمولی کام، معمولی بہانے آڑے آ جاتے ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر، غزوہ ذات الرقاع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی پہرے پر کہ تم نے لشکر اسلام کا پہرا دینا ہے، یہ آرام کریں گے اور تم نے کھڑے ہو کر پہرا دینا ہے۔ ان 2 صحابہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت عباد ابن بشر۔ عام طور پر جو مشہور واقعہ ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن جو حدیث کے اندر ہے تو وہاں پر اس صحابی کا نام حضرت عباد ابن بشر آیا۔ ایک یہ ہے، ایک ساتھ دوسرا ساتھی ہے، پہرے کے لیے بیٹھ گئے، دشمن چلتے پھرتے آیا، دیکھا یہ پہرے دار ہے۔ عباد ابن بشر نے سوچا، دوسرے ساتھی کو سلا دیا کہ میں جاگ رہا ہوں، جب مجھے نیند آئے گی میں سو جاؤں گا، تم جاگ جانا، تمہاری باری شروع ہو جائے گی۔ دوسرا ساتھی سو گیا، عباد ابن بشر بیٹھے بیٹھے پہرا دے رہے تھے۔ دل میں خیال آیا جاگ تو ویسے بھی رہا ہوں، کیوں نہ نماز پڑھ لوں، کیوں نہ اللہ سے مناجات شروع کر دوں۔ اٹھے 2 رکعت نماز نفل کی نیت میں، پیچھے سے دشمن کی طرف سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، دیکھا کھڑے ہیں، قبلہ رخ ہیں، تیر مارا، ایک تیر مارا نہیں ہلے، دوسرا تیر مارا نہیں ہلے، تیسرا تیر مارا، نماز مکمل کی، پھر ساتھی کو جگایا اور کہا مجھے تیر لگ گئے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہی آیا، نماز کی لذت اتنی تھی، اگر پورا جسم چھلنی ہو جاتا تب بھی مجھے پرواہ نہ تھی، میں نماز نہ توڑتا، لیکن خیال یہ آیا پہرے پر ہوں، کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں اور دشمن جو ہے وہ لشکر کو نقصان نہ پہنچا دے، تب دوسرے ساتھی کو جگایا۔ یہ نماز کے عشاق ہیں، یہ نماز سے محبت کرنے والے ہیں، وہ تیروں کے سائے میں، وہ تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑتے تھے، اور آج ہم معمولی بہانوں پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز کی فکر ہی نہیں ہے، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ اپنے سے ہم کلام ہونے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن یہ موبائل جان نہیں چھوڑتا، بس بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں۔ گھر کے اندر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ٹی وی لگایا ہوا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، وہ ڈرامہ نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑ دینی ہے، ڈرامہ نہیں چھوڑنا، قسط مس ہو جائے گی۔ وہ صحابہ تھے جو تلوار کے سائے میں، تیر کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑتے،
اور اتنا اہم ترین حکم ہے، آپ قرآن میں سنتے رہتے ہیں کہ جب عین جنگ کی حالت ہے، جہاد شروع ہے، مسلمانوں اور کافروں کی صفیں آمنے سامنے بن چکی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، عین اس جنگ کے وقت بھی نماز کا وقت آ جائے، اللہ کا قرآن اس وقت بھی نماز کا حکم دیتا ہے، نماز کا طریقہ بتاتا ہے۔ 2 حصے کر دو لشکر کے، ایک دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، دوسرا جا کر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ وہاں سے چل کے آگے آ جائے، جو لڑ رہا ہے وہ جا کر امام کے پیچھے دوسری رکعت پڑھ لے، اور پھر یہ آگے چلا جائے، وہ آ کر 1 رکعت مکمل کرے، پھر دوسری۔ یعنی اتنا اہم حکم ہے، عین جنگ کی حالت میں میدان جہاد کے اندر بھی معافی نہیں ہے۔ قرآن میں یہ ترتیب بتائی، اللہ نے یہ ترتیب نازل کی، تو کتنا اہم امر ہوگا کہ عین جنگ کی حالت میں بھی اللہ نے طریقہ بدل دیا، لیکن نماز کا حکم مؤخر نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا نماز چھوڑ دو، بعد میں پڑھ لو، وقت آ جائے پھر پڑھ لو، نہیں، عین جنگ کے وقت بھی تم اپنے 2 گروہ بنا کر ایک نماز کی طرف آئے، ایک دشمن کے خلاف۔ کتنا سخت حکم ہے، لیکن ہم راحت میں آرام سے چین سے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، اور پھر بھی نماز کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ خود آگے بچے نہیں آ رہے، خود آگے گھر والے نہیں پڑھ رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ۔ اللہ نے ایک اپنا کام بتایا اس آیت میں، اور ایک بندے کی ذمہ داری بتائی۔ ایک اللہ نے اپنی ذمہ داری بتائی، ایک ذمہ داری بندے کی بتائی۔ یا اللہ بندے کی کیا ذمہ داری ہے، بندہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دے۔ نماز کا کہنا اور نماز کا حکم دینا یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ ایک علمی بات آپ کو بتانے لگا، وَأْمُرْ، امر کر، امر کر، امر حکم کو کہتے ہیں، اور اصول فقہ میں امر کی تعریف لکھی ہے قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، کہنے والے کا وہ قول جس کو وہ کہہ رہا ہے، علی سبیل الاستعلاء، اس انداز سے کہے کہ یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس کا کفیل ہے، اس کا حکم اس نے ماننا ہے، اور کیا کہ افعل، یہ کم ابھی کر۔ جی کہتے ہیں نماز کے آتے ہی نہیں، نماز کا کہتے ہیں آتے نہیں ہیں، گھر والوں کو نماز کا کہتے ہیں وہ پڑھتے نہیں۔ بھائی کہنے میں اور امر میں فرق ہے، اللہ نے امر کا حکم دیا ہے، صرف کہنے کا حکم نہیں دیا، امر کا حکم دیا۔ اس پر ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مروا صبیانکم، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اذا بلغوا 7، جب وہ 7 سال کو پہنچ جائیں انہیں نماز کا حکم دو، نماز کی طرف بتاؤ۔ وَضْرِبُوهُمْ اذا بلغوا 10، 10 سال کے ہو کر نہ پڑے تو وَضْرِبُوهُمْ، ان کو ضرب لگاؤ، ان کو سزا دو، سختی کرو ان کے ساتھ۔ اور ایک حدیث آپ عام طور پہ فضائل اعمال میں سنتے رہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے کہ گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو، کوڑا، کوڑے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ مارا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے۔ کوڑا لٹکائے رکھو گھر میں، کیوں؟ گھر والے بے خوف نہ ہو جائیں والد سے،
والدہ سے کچھ نہیں کہتے، کوڑا لٹکائے رکھو۔ تو یہ تاکیدی حکم ہے بھائی، یہ صرف کہنا نہیں ہے، دعوت نہیں ہے۔ دعوت اس کے لیے ہے کہ جس پر آپ کا حکم نہیں چلتا، اسے دعوت دے دے، نماز پڑھے، نماز کی فضیلت سنائے، نماز کی اہمیت بنائے، نماز کے ترک پر وعید سنائے۔ یہ عام بندے کے لیے جس پر آپ کا زور نہیں ہے، آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ جس پر آپ کا کنٹرول ہے اس کو دعوت نہیں ہے، اس کو حکم ہے، پڑھ۔ نہیں پڑھتا، میرے گھر سے نکل، کہا ہے کبھی کسی نے؟ ویسے تو نکال دیتے ہیں، دنیاوی معاملات میں یہ دھمکی دے دیتے ہیں، میں گھر سے نکال دوں گا۔ کبھی نماز نہ پڑھنے پر بھی یہ دھمکی دی ہے۔ ہم والدین اتنے کمزور ہو چکے، ہم اب دھمکیاں بیٹوں کو نہیں دیتے، بیٹے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ ہم نے جو وہ اپنا مقام ہے اسے اتنا کم کر دیا ہے کہ ہمیں حکم اب اولاد دیتی ہے، حکم اب بیویاں دیتی ہیں، ہم حکم نہیں دیتے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے، مرد حاکم ہے، مرد نگہبان ہے، مرد بادشاہ ہے گھر کا۔ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، بندے کی ذمہ داری کیا لگائی اللہ نے؟ گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر قائم رہے، استقامت۔ اگلی بات، لا نسألک رزقا، رزق کی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، نحن نرزقکم، رزق ہم تمہیں دیں گے۔ ہم نے ترتیب الٹ دی، ترتیب پلٹ دی، جو اللہ نے اپنے ذمے کام لیا تھا وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور جو ہمارا کام تھا اسے چھوڑ دیا۔ ہم کہتے نہیں، ہم رزق دیتے ہیں اپنی اولاد کو، ہم رزق دیتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو، ہم رزق دیتے ہیں اپنی اولاد کو۔ اللہ فرماتے ہیں تم لا نسألک رزقا، رزق کی تمہاری ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے، نحن نرزقکم، رزق ہم دیتے ہیں۔ تم گھر والوں کو عبادت پر لگا دو، نماز پر لگا دو، نماز کا حکم کرو، اچھی تربیت کرو، دین پڑھاؤ، مسجد تک لاؤ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، آگے رزق ہم نے دینا ہے۔ اور ہم اپنی صبح و شام، اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنی تلاوت، اپنے نوافل، اپنے ذکر و اذکار، اپنے سجدے، اپنے قیام، اپنے قعود، اپنے رکوع، اپنے رب سے التجا چھوڑ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ بچوں کے لیے میں نے روزی پیدا کر دی، میں نے بچوں کو پالنا ہے۔ اور اللہ کی ترتیب کیا ہے؟ تو بچوں کو پال تو نہیں رہا، تو بچوں کی اچھی تربیت کر۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز پر لگا۔ رزق کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا ہے، وہ ہم دیں گے۔ ہم نے اس کو بالکل الٹ ہی کر دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت پر ہو رہا ہے، نماز کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ نماز کا اہتمام کیجیے، خود بھی، اولاد کو بھی، اور گھر والوں کو بھی۔ اہل کے اندر وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اہل کے اندر سارے، اولاد بھی، بیوی بھی، بچے بھی، یہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وجوبی حکم ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر بھی اسی مضمون کو آگے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت